اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز UN کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے. آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اسنیپ چیٹ پہ لگا ہوا ہے، دنیا جہان کی چیزوں میں اس کے پاس ٹائم ہے لگانے کے لیے، لیکن اس کو یہی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہے. جہاد از اے سولوشن فار دیز ٹائپ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس اینڈ بلیز. جس طرح سے یہ فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایگزیکٹلی پوری مسلم امت مل کے ان کے خلاف بھی ایک فورس ایگزرٹ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پچھلے کچھ دنوں میں مجھے کئی ای میلز ایسے ریسیو ہوئے، کئی واٹس ایپ میسیجز، کئی انسٹاگرام میسیجز ریسیو ہوئے، جہاں پہ آپ میں سے بہت لوگوں نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ آخر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے آپ کے لیے کچھ 7 ایسے پوائنٹس ترتیب دیے ہیں جو کہ یا ہم لوگ خود کر سکتے ہیں، یا ہمارے حکومتی لیول پہ ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی اور لیول کے اوپر جو کیے جا سکتے ہیں اس وقت اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم برائی کہیں دیکھو تو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو. اور یہ جو ہے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کم از کم دل میں برا سمجھ سکتے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں جو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اوور آل سولوشن اصل میں ہے کیا. اس میں نمبر 1 پر ہے اویئرنیس کریٹ کرنا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نمبر 2 پہ ہے پروٹیسٹ، کہاں تک پروٹیسٹ کرنا صحیح ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. نمبر 3 ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. نمبر 4 پہ ہے بوائیکاٹ، یعنی کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کرنا اور اس کی افیکٹونیس کتنی زیادہ ہے. نمبر 5 کے اوپر ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا، ڈونیشن اکٹھی کرنا اور ان تک ان کو پہنچانا. نمبر 6 کے اوپر ہے کہ اور کچھ نہیں تو انسان دعا کر لیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اور نمبر 7 کے اوپر وہ لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ اپنی حالت کو بدلنا، اچھے پریکٹسنگ مسلمان بننا. پہلا پوائنٹ جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک چیز میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے ان کو شدید تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کا سارا جو ایجنڈا ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ان کے جتنے بھی ظلم ہیں جو کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے ڈفرنٹ ویڈیوز کو وائرل کیا، اور اب تو مین اسٹریم سیلیبریٹیز، ایکٹرز، ایکٹریسز، میوزیشینز، پولیٹیشنز، دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے پولیٹیشنز اور امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ بھی اب یہ بات ریلائز کر رہے ہیں کہ جو ان کی حکومت کر رہی ہے، جہاں پہ ریسنٹلی وائٹ ہاؤس نے ٹویٹ کیا اور یہ مینشن کیا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ اسرائیل کے ساتھ کتنے ان کی سپورٹ میں ہے اور سارا کچھ. تو اس ٹویٹ کے نیچے اگر آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں تو لوگوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹ بھیجا ہے جو بائیڈن کو کہ جس کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے کہا تمہارے سے تو بھائی ٹرمپ بہتر تھا. تو ان کو بہت سننے کو مل رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے حالات بہت زیادہ کنڈیوسو ہیں اس اعتبار سے کہ لوگ آلریڈی ان کے دل نرم ہیں، لوگوں کو ظلم نظر آ رہا ہے، لوگوں کو کلیئر کٹ وائلیشن نظر آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، چارٹر آف ہیومن رائٹس کی، جنیوا کنونشن کی. تو اب اسرائیل کے لیے جو ہے نا اپنا منہ چھپانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہ صحیح، ہمیں کم از کم اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے اور جہاں جہاں ہو سکے اس بات کو لوگوں تک واضح کر دیں کہ نمبر 1 اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، نمبر 2 یہ ایک اپارتھائڈ سسٹم ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ انتہائی ریسسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ اپنی عوام کی برین واشنگ کر رہی ہے. تو ہمارا کام اب یہ ہوگا کہ ہم لوگ جتنی بھی اس قسم کی فوٹیج ہے، جتنی بھی اس قسم کی امیجری ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلائیں، نوئنگ فلی ویل کہ یہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اے پی کی بلڈنگ جو ہے جس میں الجزیرہ کا بھی آفس تھا
اس کو انہوں نے گرا دیا. سوشل میڈیا زیادہ تر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور یہ بار بار آپ کے اکاؤنٹس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں, آپ کے ڈیٹا کو آگے جانے سے روک بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ اکاؤنٹ دوسرا کریٹ کر لیں, جو بھی کریں, بٹ میک شیور کہ یہ بات پھیلے, کیونکہ ابھی جو ہے ان کی پوری محنت اس طرف لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے جو ہمارا ایک امپریشن بنا ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا ہی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں, بڑی ماشاءاللہ نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ہارم نہیں کیا, بس یہ سارے ٹیررسٹ جو تھے فلسطینی تھے, یہ پورا نیریٹو چینج ہو رہا ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کاؤنٹر نیریٹو کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسرائیل کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں تک واضح کرنی ہے. یہ جو اویئرنیس کریشن کی بات ہے یہ ہم لوگوں نے میسز تک بھی کرنی ہے, جس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا. دوسرا, ہم نے اپنے لیڈرز تک بھی یہ بات بار بار پہنچانی ہے کہ بھئی آپ نے کچھ اس کے اوپر ایکشن لینا ہے, آپ خاموشی سے مت بیٹھے. اور تیسرے نمبر پر جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں یا دیگر ہوں, ان کو بھی پرووک کیا جائے کہ آپ بھی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کو آگے پھیلائیں, کیونکہ ان کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے, ان کی ریچ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں. آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ کریٹنگ اویئرنیس, جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کو جس جس جگہ پر ہو سکے زبان سے, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھا کہ زبان سے کم از کم برا کہو, وہ تو ہم سب کو کہنا چاہیے جہاں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں, جہاں جہاں پہ ہمارا اثر و رسوخ ہے. سیکنڈلی یہ بات یہ اب پروٹیسٹ کی بات آتی ہے. اب دیکھیے پروٹیسٹ جو ہے ایک سیکنڈری سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کم از کم اپنی آواز ایک پبلک پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں, جو بھی اتھارٹی کے لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. آئی تھنک آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہی جو ایک پبلک اوپینین ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی جنریٹ کیا جاتا ہے. جب مختلف چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور ہمارے حکمرانوں تک, لیڈرز تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ عوام کا غم و غصہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنی تعداد دکھاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے لوگوں تک ایک میسج بھیجنے کا کہ ہم لوگ اصل میں کیا چاہتے ہیں. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو چاہے وہ لوگ فلسطین میں بیٹھے ہوں یا کشمیر میں ہوں یا برما میں ہوں, جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اور ان کو تکلیف ہو تو وہ ہمیں بھی ایکول تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان کی اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں تیسری اور بڑی اہم بات کی طرف, جو کہ میں سمجھتا ہوں اصل سلوشن ہے. دیکھیے اس وقت اگر آپ اسرائیل کا موڈ دیکھیں یا ان کا سینٹیمنٹ دیکھیں, وہ نہ تو یونائٹڈ نیشنز کو فالو کر رہے ہیں, ان کی کسی بھی لاز کو, ریگولیشنز کو, نہ وہ جنیوا کنونشن کو فالو کر رہے ہیں. بیسکلی جو سگنل ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پاور ہے, اگر آپ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, اگر آپ کے پاس مائٹ ہے, تو آپ پہ کوئی قانون اپلائی نہیں کرتا. یونائٹڈ نیشن صرف آپ کو ایڈوائز ہی کرتا رہتا ہے کہ برائے مہربانی آپ یہ نہ کریں, برائے مہربانی نہ کریں, لیکن ایکشن آپ کے خلاف کوئی بھی نہیں لیتا. یہ سارے کے سارے جنیوا کنونشن, یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی قوانین ہیں, یہ سارے کے سارے اپلائی کرتے ہیں ان قوموں کے اوپر جو بیچاری مسکین غریب قسم کی قومیں ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان پہ اپلائی کرتے ہیں. کیونکہ ہسٹری نے یہ بات بار بار ثابت کی ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے, جیسے امریکہ کے پاس تھی, وہ عراق پہ چڑھ دوڑا, کس نے روکا اس کو؟ افغانستان پہ چڑھ دوڑا, کس نے روکا اس کو؟ اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز یو این کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اصل میں ایسے ظالم اور جابر لوگوں کا جو جواب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو جہاد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 60 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ تمہارے خلاف قوتیں اکٹھی کرتے ہیں, تم بھی پوری قوت کے ساتھ اور جنگی گھوڑوں کے ساتھ, جنگی ساز و سامان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو. تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب سے پہلے کہ اگر وہ اپنے ٹینک اور بم اور نیوکلیر ویپن لے کے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک پستول لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ لیول پہ کیا جاتا ہے اور سٹیٹ جہاد کرتی ہے. جیسا کہ بہت سے قوانین اسلام کے ایسے ہیں جو کہ انفرادی طور پر آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتے, بلکہ اجتماعی طور پر سٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹنے کا. اب یہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, نہ کسی اور انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. یعنی فار ایگزامپل میرے گھر میں اگر کوئی باورچی ہے اور وہ کوئی چیز چرا لیتا ہے تو قرآن کی آیت کو میں اپلائی نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. مجھے چاہیے کہ میں اس کو رپورٹ کروں اتھارٹیز تک اور اتھارٹیز اس کو پنش کریں. اگر اتھارٹیز پنش نہیں کرتی وہ قصوروار ہوتی ہیں, وہ گناہ گار ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح سے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کو ترغیب دیں, اس کی طرف انکریج کریں کہ آپ کو جہاد کرنا چاہیے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, جتنی بھی ان کی آرمڈ فورسز ہیں, ان کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ جہاد کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کو فنڈ کیا جاتا ہے, فائنانس کیا جاتا ہے, سو یو ہیو ٹو گو آؤٹ دیر اینڈ فائٹ فی سبیل اللہ. ہمارا کام یہ ہے ان تک یہ بات پہنچانا, کیونکہ ہم لوگ خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ جہاد شروع کر دے, یہ فساد کریٹ کرتا ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. تو ان شارٹ جہاد از اے سولوشن فار دیز ٹائپ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس اینڈ بلیز جو کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے
عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے یہ فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایگزیکٹلی پوری مسلم امت مل کے ان کے خلاف بھی ایک فورس ایگزرٹ کرے.